اور اس دوران ایک واقعہ ہوا تھا کہ مدینہ کے اندر جو بنو قریظہ کے لوگ تھے، ان کی مسلمانوں کے ساتھ ان کا ایک معاہدہ ہوا تھا کہ بھائی اگر ہمارے ساتھ کوئی لڑے گا تو ہم مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن کیا ہوا کہ یہ جو حی بن اخطب تھا، اس نے بنو قریظہ کے لوگوں کو خرید لیا، اور بنو قریظہ کا جو سردار تھا اس کا نام تھا کعب بن اسد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام غزوہ خندق سے صبح کے وقت واپس آئے، ظہر کی نماز پڑھی تو جبرائیل امین آ گئے، بلکہ بعض روایات کے مطابق ظہر سے پہلے جبرائیل آ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین گھوڑے پر سوار ہیں اور کالے رنگ کا عمامہ پہنا ہے، اور تلوار اور زرہ یہ بھی انہوں نے باندھی اور لٹکائی ہے، گویا کہ زرہ پہنی ہے، تلوار ہاتھ میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے، اللہ کے نبی آپ نے ہتھیار اتار دیے ہیں، ہم نے تو ابھی نہیں اتارے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ تھکے ہوئے ہیں، ان کو کچھ ٹائم مل جائے تاکہ یہ آرام کر لیں، تو آرام کرنے کے بعد پھر آگے بنو قریظہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جائیں گے۔ تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ لوگ ابھی نکلیں اور سیدھا بنو قریظہ کی طرف جائیں، کیونکہ بنو قریظہ نے جو امن کا معاہدہ تھا اس کو توڑ ڈالا، اور لالچ میں آ کر حی بن اخطب کی سفارش پر، اس کے کہنے پر انہوں نے توڑا ہے، تو لہٰذا ان کا کام پورا ہونا چاہیے۔ آپ ذرا تصورات کی دنیا میں جا کر سوچیں کہ مسلمان ابھی فجر کے وقت غزوہ خندق سے واپس آئے، تو ظہر کی نماز کے وقت جبرائیل امین آ گئے کہ حضور ابھی بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ آگے جو بنو قریظہ کے لوگ ہیں ان سے جنگ کرنی ہے، ان سے لڑنا ہے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو معاہدہ تھا اس کو توڑ ڈالا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا، حضرت بلال سے فرمایا کہ اعلان کریں اور لوگوں کو جمع کریں، صحابہ کو جمع کریں۔ تو حضرت بلال حبشی نے اعلان فرمایا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع ہو گئے۔ کسی ایک صحابی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی ابھی واپس آئیں، تھوڑا سا آرام تو کر لیں، تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد پھر آگے ان کی خبر لے لیتے ہیں۔ کسی ایک صحابی نے بھی یہ بات نہیں کی۔ آپ ان کے ایمان کو دیکھیں، ان کے ایمان کی بلندی کو دیکھیں، ان کا اسلام کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہونا دیکھیں، کتنا کمال کا۔ کسی ایک بندے نے بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں پھر آگے چلے جائیں گے۔ یہ ان لوگوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور دین کے ساتھ ایک مضبوط ہونے کی نشانی تھی۔ لیکن اگر دیکھا جائے آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو آج 5 نمازیں پڑھنے کے بعد اگلے دن دل کرتا ہے ایک نماز چھوڑ دیں۔ 5 نمازیں اگر ایک دن پڑھ لی ہیں تو اگلے دن کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ایک چھوٹ گئی پھر کیا ہے، کل میں نے پوری 5 نہیں پڑھی تھی۔ بھئی 5 پڑھ کر اللہ پر کوئی احسان کر دیا آپ نے؟ آپ کہتے ہیں ہاں جی کل میں نے 5 پڑھی تھی، آج ایک چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں، بات یہ ہے کہ اگر 5 پڑھی تھی تو یہ اپنے لیے پڑھی تھی۔ آپ کی عبادت کا، میری عبادت کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج جو ہم نماز پڑھ کر اللہ پر نعوذ باللہ ایک احسان کرتے ہیں کہ اللہ میں تیرے لیے پڑھ رہا ہوں، اللہ فرماتے میرے لیے نہیں بلکہ تو اپنے لیے پڑھ رہا ہے۔ ہاں حکم میرا پورا کر رہا ہے لیکن پڑھ اپنے لیے رہا ہے۔ اس لیے
آج ہمیں اپنی حالت جو ہے اس کو تبدیل کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنی حالت کو تبدیل کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہمیں خود ہوگا، لیکن اگر ہم اپنی حالت تبدیل نہ کریں، ہم کہیں ہو جی کوئی بات نہیں پھر کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری حالت کو بھی تبدیل نہیں کریں گے۔ اب کیا ہوگا کہ ہم آہستہ آہستہ پھر اسلام سے پیچھے چلے جائیں گے، جس طرح کہ آج ہم اسلام کے ساتھ کر رہے ہیں۔ آج دیکھیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا آج مسلمان کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے، حالانکہ مشکل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مسلمان کو تو ایک شوق کے ساتھ، ایک پورے عقیدے اور ایمان کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، لیکن آج اس طرح نہیں ہو رہا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی ایک صحابی نے نہیں کہا اللہ کے نبی ہم تو تھکے ہیں، ابھی واپس آئے، ابھی خندق کی کھدائی کی جو تھکاوٹ ہے وہ ختم نہیں ہوئی، تو بنو قریظہ کے ساتھ کیسے مقابلہ کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تمام صحابہ تیار ہو گئے بنو قریظہ کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے۔ اور ایک بات آپ اپنے دل و دماغ میں اچھی طرح بٹھا لیں، آج کا غیر مسلم کہتا ہے نا کہ او جی مسلمان دہشت گرد ہے۔ اب یہ کیوں کہتا ہے؟ او جی دیکھیں ابھی خندق کا جو واقعہ تھا، جو جنگ تھی، مسلمان اس سے واپس آئے تو آگے دوسروں کو مارنے کے لیے چلے گئے۔ یہ بات یہ ہے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو خندق کا حکم دیا وہ اللہ کی طرف سے تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے یہ جنگ نہیں لڑی، اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کے اندر مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے اتار دیے، تو جبرائیل امین اور باقی جو 7 فرشتے تھے وہ بھی اس جنگ سے وہ بھی واپس آ رہے تھے۔ تو اس جنگ کے بعد جب مسلمان بنو قریظہ کی طرف گئے تو یہ اللہ کے حکم سے گئے۔ تو بھائی مسلمان کو جب اللہ کی طرف سے ایک کام کا حکم مل گیا کہ لڑو، تو مسلمان لڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اللہ نے کہا رک جاؤ تو مسلمان رک گیا۔ آپ اگر مکی زندگی کو دیکھیں کہ مکی زندگی کے 13 سال تلوار باہر نہیں نکلی، کیوں؟ اللہ نے اجازت نہیں دی تھی، اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی کہ تلوار نکال کر آپ ان کے ساتھ جنگ کریں۔ اور ان 13 سالوں میں کفار اور مشرکین نے مسلمانوں پر کتنا ظلم کیا۔ بعض اوقات انسان سوچ کر حیران ہو جاتا ہے کہ آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجڑی لا کر ڈال دی جاتی، کیا یہ کوئی اچھا کام تھا؟ تو یہود و نصارہ کو جو اپنے ان کے کام ہیں وہ اچھے لگتے ہیں، اگر مسلمان کوئی کام کرے تو وہ ان کو برا لگتا ہے۔ بھی بات یہ ہے کہ ہر آدمی کا جو ذاتی مفاد ہوتا ہے اس کو تو وہ اچھا لگتا ہے۔ تو یہود و نصارہ کا جو اپنا مفاد تھا، گویا کہ جس مذہب جس دین پر وہ لوگ قائم تھے وہ ایک غلط عقیدہ، غلط نظریہ تھا، اور وہ لوگ اس کو اچھا سمجھ کر اس پر زندگی گزار رہے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ تمام کے تمام جو لوگ ہیں وہ اسی مذہب پر باقی رہیں، قائم رہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر پیچھے جتنی شریعت تھی ان سب کو ختم کر دیا۔ ختم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم نے پہلے جو انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں ان پر ایمان ہم ضرور رکھیں گے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، اور پھر ان پر جو اللہ نے کتابیں نازل کی ان کتابوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ یہ کتابیں منزل من اللہ ہیں، لیکن ان کتابوں پر ہم عمل نہیں کریں گے۔ تو ہم عمل کریں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی جو کتاب قرآن ہے اس پر عمل کریں گے، اور اسی طرح
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لایا ہوا دین ہے، بنایا ہوا دین نہیں، نبی دین بناتا نہیں ہے، بلکہ اللہ نبی کے ذریعے دین لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ آج لوگ غلط کہتے ہیں کہ وہ جی مسلمانوں کے نعوذ باللہ نبی نے دین بنایا ہے، نہیں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین بنا کر بھیجنے والی جو ذات ہے وہ کس کی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیا ہوا دین صرف لوگوں تک لایا نہیں، پہنچایا نہیں، بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔